آیت نمبر 35 النحل۔ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين۔ یہ مشرک کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہی ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے، اور اس سے پہلے لوگوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا، اور رسولوں پر تو صرف یہی ذمہ داری ہے کہ وہ واضح طور پر پیغام پہنچا دیں۔ اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو انہیں یہی کہتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ پھر کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی، اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی، سو تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ طاغوت ہر وہ چیز ہوتی ہے جو کوئی ادارہ، بادشاہ یا حکومت یا صاحب جو اتھارٹی والے لوگ ہوتے ہیں جو خود بھی نافرمان ہوں اور لوگوں کو بھی اللہ کی نافرمانی پر مجبور کریں، انہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ ان کا جبر یا ان کی طاقت جو ہے وہ عام لوگوں کو بھی سیدھے راستے سے روکتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ طاغوت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو مگر جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ سو تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ لوگوں کو، ایسے لوگوں کو ہدایت کے لیے آپ خواہ کتنی خواہش کریں، اللہ جسے گمراہ کر دے پھر اسے راہ نہیں دکھاتا اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ اور وہ اللہ کی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ لا یبعث اللہ من یموت بلا وعدا علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ کیوں نہیں، یہ تو ایسا وعدہ جسے پورا کرنا اللہ کے ذمے ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ ان کی ہٹ دھرمی کی انتہا دیکھیے۔ اور یہ آج بھی ہیں، صرف اس وقت کی بات نہیں، ہندوؤں لوگوں کو دیکھ لینا، آج کل کیا مسئلہ کسی بھی چیز کو جاننا، لیکن وہ اپنے عقیدوں میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ آج اپنے ہی جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگاتے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ انہیں یقین ہے کہ اڑ جائے گی ان کی راکھ اور دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ ان پر حقیقت واضح کر دے جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور اس لیے کہ کافر جان لے کہ وہی جھوٹے تھے۔ تو ہم تو جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اسے بس اتنا ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے ترک وطن کیا، ہم انہیں دنیا میں بھی بہت اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے۔ کاش وہ لوگ جانتے، یعنی جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کیا۔ یہ ہجرت کی بات آ گئی، ہجرت حبشہ، جو آپ کو پتہ ہے شروع میں ہجرت مدینہ سے پہلے 2 دفعہ مسلمان حبشہ کی طرف گئے تھے، جن میں ایک پہلی تھی ہجرت، ہم نے سیرت میں پڑھا تھا، جس میں تقریباً 11 یا 13 لوگ تھے، اور اس کے بعد پھر ان کو غلط خبر ملی کہ اب سب امن ہو گیا تو وہ واپس آ گئے۔ لیکن پھر جو تھا کچھ عرصے کے بعد پھر تقریباً جو ہے وہ 80 یا 83 لوگ تھے، یہ دوبارہ ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ تو یہ بہت مشکل حالات ہے اس وقت کے زمانے کا سفر دیکھ کے، اور پھر خوف بھی پیچھے، اور پھر اسلام دین کے لیے نکلا، گھر بار چھوڑ کے اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے نکل جانا اللہ کی راہ میں، ایک بالکل اجنبی دنیا میں جن کی کوئی خبر بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو دنیا میں تو ہم بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور ظاہر اس کے بعد وہ سب کے سب مدینہ آ گئے تھے، تو بہت اچھا بسایا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ لیکن جنت جو اصل جو ٹھکانہ ہے، اصل جو اجر ہے ان کا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود ہے، وہ آخرت میں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے صبر کیا اور اپنے ایمان کے اوپر ڈٹ گئے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ آدمی ہی ہوتے تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، لہٰذا اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملٹیپل ٹائم یہ موضوع آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے اس چیز کو ہمارے دماغوں میں پکا کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جتنے بھی تھے وہ مرد تھے، انسان تھے، مرد تھے، نہ وہ فرشتے تھے، نہ وہ نور تھے، نہ کوئی اور مخلوق تھی، نہ وہ جن تھے، کچھ بھی نہیں، وہ صرف انسان تھے، عورتیں بھی نہیں تھے، وہ بالغ مرد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری طرف نبی بنا کے بھیجا، اور وہ آدمی ہوتے تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، لہٰذا اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اگر آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی تو جو جانتا ہے اس کے پاس جا کے پوچھ لیں۔ بالبینات والزبر، اور انہیں ہم نے واضح دلائل اور کتابیں دے کر بھیجا۔ وانزلنا الیک الذکر، اور آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن لتبین للناس اس لیے نازل کیا کہ ما نزل، کہ آپ لوگوں کے لیے واضح طور پر اس کے اندر جو بھی ہے وہ بتا دیں، الیہم ولعلکم یتفکرون، اور ان کی طرف نازل کیا اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ سو قرآن آنے کا ایک اور مقصد ہمارے سامنے آ گیا، یہ ہدایت تو ہے ہی، یہ برکت بھی ہے ہی، اس سے ہمیں فائدے بھی ملتے ہیں،
لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اس لیے بھی دیا کہ غور کریں، فکر کریں، جو اللہ تعالیٰ نے اندر سائنس دیے ہیں، جو نشانیاں دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ خود کھول کھول کے بتا رہا ہے، ان کو بھی سیکھیں اور سمجھیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حقانیت اور قدرت اور واضح ہوتی ہے۔ اور اس لیے بھی کہ لوگ جو لوگ بری چالیں چل رہے ہیں، کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دنسا دے، ایسی جگہ سے ان پر عذاب بھیجے جہاں سے انہیں وہم و گمان میں بھی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے ہی پکڑ لیتے؟ یہ لوگ اسے عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور یا انہیں پکڑ لے کر کمزور ہو کر تباہ ہو جائیں۔ بلا شبہ آپ کا رب ترس کھانے والا، رحم والا ہے۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کچھ نہیں دیکھا کہ اس کا سایہ کیسے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتا رہتا ہے؟ یہ سب چیزیں عاجز ہیں۔ آسمان اور زمین میں جتنی جاندار مخلوق اور فرشتے سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور کبھی تکبر نہیں کرتے۔ یاد رکھیے سجدہ اسی کو گراں گزرتا ہے جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، جس کو لگتا ہے کہ اسے اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عاجز لوگ، سجدہ کرنے والے لوگ، جھکنے والے لوگ، رکوع کرنے والے لوگ، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگنے والے لوگ، اپنی حاجتیں مانگنے والے لوگ، توبہ کرنے والے لوگ، اپنی غلطیوں پہ نادم لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ جو اللہ کو بڑا مانتے ہیں اور اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بار بار ہمارے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے وہ خوبیاں جو اس کے متقی لوگوں میں ہوتی ہیں۔ اور جو لوگ جھک جاتے ہیں، حتیٰ کہ سائے بھی جو ہیں آپ دیکھتے ہیں وہ جھکتے رہتے ہیں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ یہ سب چیزیں عاجز ہیں، اللہ کے آگے ہم سب عاجز ہیں۔ اور ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بلکہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ ظاہر جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں وہ سب تسبیحات کرتی ہیں، لیکن ہمیں ان کی زبانیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ آسمان اور زمین میں جتنی جاندار مخلوق ہے، فرشتے بھی سب اللہ ہی کو سجدے کرتے ہیں اور کبھی تکبر نہیں کرتے، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور ان کے اوپر ہے وہی کرتے ہیں جو انہیں اس کا حکم دیا جاتا ہے۔ آیت سجدہ آ گئی ہے۔ اور وقال اللہ لا تتخذوا علی الہین اثنین، اور اللہ نے فرمایا دو الہ نہ بنا لو، بلا شبہ الہ صرف ایک ہی ہے، لہٰذا مجھے سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، اور آسمان زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت دائمی ہے، پھر کیا تم اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم، تمہیں ہر نعمت میں نعمتٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں اللہ کی طرف سے مل رہی ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو اسی کے آگے چیخ پکار کرتے ہو۔ یعنی یہ ساری ہٹ درمیاں، ساری ضدیں، سارے جھگڑے تمہاری خوشحالی کی حالت میں ہوتے ہیں، جب تم اپنے فل انجوائے کر رہے ہوتے ہو لائف کو، اس وقت اللہ کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کو جو ہم جھٹلانے میں بھی باز نہیں آتے۔ ہمیں ہر چیز، ہر نعمت، ہر جو اللہ نے دیا رزق کی شکل میں، وہ اپنا کمال نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم لوگ کو تکلیف پہنچے تو پھر میں ہی نظر آتا ہوں آپ کو، پھر گڑ گڑانے کے لیے میں ہی آتا ہوں آپ کے سامنے، اور میرے ہی سامنے تمہیں چیخو پکار کرتے ہو، دعائیں بھی مانگتے ہو، سارا کچھ کرتے ہو۔ اور جب میں ثم اذا کشف الضر، اور جب میں تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہوں، عنکم اذا فریق منکم، تو تمہارے فریق اپنے رب سے شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو جو ہی وہ اچھی حالت میں آتے ہیں، اس کے بعد پھر سے ان کی عقل جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے، تاکہ ہم نے انہیں جو کچھ عطا کیا اس کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے اڑا لو، عنقریب تم جان لو گے، یعنی جو کچھ کرنا کر لو، میں دیکھ رہا ہوں، لکھ بھی رہا ہوں، اور تم لوگوں کے سامنے بھی آ جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور نیز جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے ان کا ایک حصہ مقرر کرتے ہیں جنہیں جانتے تک نہیں۔ اللہ کی قسم تمہاری افترا پردازیوں کی تم سے پوچھ ہوگی۔ یعنی ناشکری اور احسان فراموشی کی سزا بھی اللہ تعالیٰ جب ان کو فوراً نہیں دیتے، ان کے لیے ان کو مہلت دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا لکھ رہا ہے، اور جو کچھ یہ اڑاتے ہیں، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، ان سب کا حساب ہوگا۔ لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کی اور وہ پاک ہے، اور اپنے لیے بیٹے جو وہ چاہیں۔ اور جب کسی کو لڑکی کی خبر ملتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے، اور دی ہوئی خبر سے بے وجہ آر لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، سوچتا آیا اسے ذلت کے باوجود زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے۔ دیکھو یہ کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ بری مثال تو ان لوگوں کے لیے جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ کے لیے تو بلند مثال ہے، وہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کی مثال دے کے سمجھایا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی بیٹا سب اللہ کی مخلوق ہے، اس کے اندر فرق نہیں کرنا چاہیے، سب کی اتنی ہی عزت ہے جتنی اللہ کے نزدیک ہم قرآن میں دیکھ بھی رہے ہیں۔
لیکن اس وقت کے لوگ کیا کرتے تھے کہ بیٹوں کو بیٹیوں پہ ترجیح دیتے تھے. تو جب بیٹیاں ہوتی تھیں تو بعض اوقات ان کو لوگوں کو بتانا بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے یہاں بیٹی ہوئی ہے، اور کچھ لوگ تو تھے وہ زندہ بھی گاڑتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے اس کو. تو یعنی وہ اتنا زیادہ ڈسکرمنیشن تھی جینڈر کے اس کے اندر، لڑکے اور لڑکی کی، اور وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے لیے تو بیٹے چاہیے اور اللہ کی بیٹیاں بنا دیں. فرشتوں کو یہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں کہ اول تو میں وحدہ لا شریک ہوں، میرا کوئی شریک ہے ہی نہیں، نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میرا کوئی باپ ہے. اس کے باوجود اگر بنانا ہی ہے تو جو ان کو ناپسند چیز ہے اولاد میں سے وہ میرے کھاتے میں ڈالتے ہیں اپنے حصے میں، پھر بھی یہ بیٹے رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کتنا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور بری مثالیں ہیں ان کے لیے. اللہ تو بہت ہی بلند اور غالب ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پر پکڑنے لگتا تو زمین پر کوئی جاندار مخلوق باقی نہ رہ جاتی. لیکن وہ ایک معین عرصے تک ڈھیل دیے جاتا ہے، پھر جب ان کی مدت آ جاتی ہے تو اللہ کا عذاب ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ. جو لوگ اللہ کے لیے جو تجویز کرتے ہیں خود ناپسند، جو انہیں خود بھی ناپسند ہوتا ہے، ان کی زبانیں جھوٹ بکتی ہیں، اور ان کے لیے بھلا ہی ہے، ان کے لیے یقینی چیز تو جہنم کی آگ ہے، اور اس میں وہ سب آگے دھکیلے جائیں گے. اللہ کی قسم، ہم آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیج چکے ہیں، تو شیطان انہیں ان کے کرتوت مزین کر کے دکھاتا رہا، اور آج بھی وہی ان کفار کا سرپرست ہے، اور انہیں المناک عذاب ہوگا. اور ہم نے آپ پر یہ کتاب اس لیے نازل کی کہ جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں آپ ان کے لیے حقیقت واضح کر دیں، اور نیز یہ کتاب ایمان لانے والوں کے لیے رحمت اور ہدایت ہے. اس کتاب کے دو بڑے مقصد ہمارے سامنے آ گئے. ایک، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ وجہ نزول بھی ہے کہ آپ کو نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا گیا. یعنی جو لوگ مانتے ہیں ان کے لیے قرآن خوشخبری ہی خوشخبری ہے. جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کی خوشخبریاں دیں، اپنی جنتوں کی خوشخبریاں دیں، اپنے دیدار کی خوشخبری دی، اور ان کے لیے رحمت ہے، نور ہے، ہدایت ہے، سب کچھ ہے اس قرآن کے اندر. لیکن جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے لیے بھی حقیقت واضح کر دیں کہ آپ کا انجام کیا ہونے والا ہے. کہتے ہیں جو ظالم ہوتا ہے، کیونکہ یہ ظلم ہے، اللہ کے اوپر جھوٹ بولنا اور شرک کرنا اللہ کے ساتھ ظلم کرنا ہے. اور ظلم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک، اللہ پر ظلم کرنا یعنی شرک کرنا، اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کریٹ کرنا، جانوروں کو یا جس کو بھی ہے، اپنے ولیوں کو یا بتوں کو. اس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کبھی معاف نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ خود بار بار قرآن میں کہہ چکا ہے، ان الشرک لظلم عظیم. پھر ہوتا ہے کہ جو بندوں پر ظلم کیا جاتا ہے، جب ہم ایک عام زندگی میں رہ رہے ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ جو ہماری ڈیلنگ ہے وہ جو ہے وہ سخت ہو، اور ہم ظلم کریں، ناانصافیاں کریں، جھوٹ بولیں، دھوکہ دیں، حق کھائیں لوگوں کا، تو ایسے لوگوں کی معافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ معاف نہ کر دے. اور تیسرا جو ظلم ہے وہ ہے انسان اپنے اوپر خود کرتا ہے، وہ ہے گناہ کی شکل میں، غلطیوں کی شکل میں. ہم اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، ان چیزوں کو کرتے ہیں جو ان سے اللہ نے منع کیا، اور ان چیزوں سے نہیں رکتے، اور وہ اپنی ڈٹائی پہ قائم رہتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ کرو، نماز کرو، صدقہ دو، زکوٰۃ دو، اور ہم اپنے کان بند کر کے جیے جاتے ہیں. تو اللہ، یہ گناہ کے کام ہے. دوسروں کی زیادتی کرنا بھی گناہ کا کام ہے. تو دوسروں کے ساتھ جو ہوتا ہے ہم اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنے ساتھ جو ظلم کرتا ہے اس کے ظلم اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ پھر اللہ کی مرضی ہے کہ اس نے کس کو معاف کرنا ہے اور کس کو معاف نہیں کرنا. واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، بلا شبہ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور سے سنتے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبْنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اب جانوروں کا جو ہے وہ ایک اور جو ہے وہ فائدہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ رکھ رہے ہیں. نیز تمہاری چوپایوں میں بھی عبرت ہے، اور ان کے بطنوں میں بھی فضلہ اور خون موجود ہوتا ہے، اور ان کے درمیان ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت، بہت بڑی جو ہمارے اوپر کرم ہے وہ ہے دودھ کی شکل میں. اور اللہ تعالیٰ خود اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ دودھ کیسے پیدا ہوتا ہے. اگر آپ لوگ سوچیں تو کہ جو دودھ دینے والے جانور ہیں، مثلا گائے کو لے لیں، گائے چارہ بھی کھاتی ہے اور پھر وہ اس کے معدے میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم بھی کھانا کھاتے ہیں اس کے معدے میں جاتا ہے، اور اس سے ایک ہی جگہ معدے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک سسٹم بنایا ہوا جس کے اندر اس کا جو ویسٹ ہے وہ بھی بن رہا ہے، اس کا یورین بھی اکٹھا ہو رہا ہے، اور خالص دودھ بھی پیدا ہو رہا ہے.
تو الگ الگ خانے ہیں. تو اللہ کی قدرت کی سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی. یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی دیکھ رہے ہیں سارے معاملے. آپ سوچیں کہ اگر ذرا سا ان کے اندر آمیزش ہو جائے، دودھ والی سائڈ پہ خون چلا جائے یا فضلہ چلا جائے، تو پھر وہ چیز استعمال کے لائق تو نہیں رہے گی. اور دودھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں پتہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے تھے تو جب ان کو پیش کیے گئے تھے 3 پیالے، آپ کو پتہ نا، ایک دودھ تھا، ایک شراب تھی اور ایک پانی تھا. تو آپ نے دودھ کو منتخب کیا تھا اپنے لیے. ایک شہد تھا. تو دودھ جو ہے وہ فطرت ہے، ایک مکمل غذا ہے. 2 سال کے بچے کو اگر دودھ کے علاوہ کچھ بھی نہ دیں تو وہ زندہ رہ لے گا اس کے اوپر. تو آپ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دودھ بہترین چیز ہے، اس کا تحفہ کبھی واپس نہ کرو. اگر آپ کو کوئی تحفتاً دودھ پیش کرتا ہے تو بسم اللہ کر کے لیں، یہ رزق کی بہترین شکل ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کبھی نہ لوٹائی جائیں. یعنی اگر آپ کے پاس آتی ہیں تحفتاً تو کبھی ان کو لوٹاؤ نہ، اور نہ مت کرو. یہ بھی نہ کوئی میرے پاس ہے اس اوکے خیر ہے، لے لیں، بسم اللہ کر کے لے لیں. اس کے اندر انہوں نے کہا ایک تو تکیہ ہے، ایک تیل ہے اور ایک دودھ ہے. اب تیل جو ہے وہ بیسیکلی عربی میں دہن کے لیے بولا جاتا ہے اور وہ خوشبو کو بھی کہتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ دودھ پلانا باعث اجر ہوتا ہے. جب ہم کسی کو ایک تو ہے نا دودھ آپ کو دے تو آپ لے لیں، منع مت کریں. پھر ہے کہ آپ خود کسی کو دودھ پیش کرتے ہیں، یعنی اس کی دعوت میں دودھ رکھتے ہیں یا کسی کو پلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ پلانے والے کے لیے بھی اجر کا باعث بنتا ہے. اور پھر ہے کہ خواب میں بھی اگر دودھ دیکھتے ہیں تو فطرت کی علامت ہے، یعنی کہ اس پر دین پر رہنے کی اور علم کی علامت ہوتی ہے دودھ اگر خواب میں دیکھیں آپ. اور پھر اگر آپ جو خواب میں دودھ پیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو وہ صاحب علم ہے یا اس کو علم حاصل ہوگا، صحیح علم، نافع علم، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم نافع ہے. پھر ایک دودھ پینے کے بعد دعا بھی ضرور مانگیں، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اور یہ دعا ہمارے نبی نے سکھائی ہے. ایک تو لفظ بدل کے اللہ مبارک لنا فیہ، اے اللہ اس میں ہمارے لیے برکت ڈال دے، اور رزقنا خیر منہ، اور اس کے اندر سے ہمارے لیے خیر والا رزق نازل فرما. اور اللہ مبارک لنا فیہ، اے اللہ اس میں سے ہمارے لیے برکت ڈال، اور وزدنا منہ، اور اس کو ہمارے لیے مزید، یعنی اس کے اندر اس کو زیادہ کر کے ہمارے پاس اتارو. تو دودھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کو بنانے کا طریقہ بھی جیسے اللہ تعالیٰ نے پیچھے خود ہی بتایا کہ میں نعمتیں اپنے طریقے سے، اپنے ٹائم سے، اپنے نظام کے تحت دیتا ہوں. تو دودھ بھی ایسی نعمت ہے جو چلتی آ رہی ہے، چلتی رہے گی. جانور رہیں گے اس دنیا میں، کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے اور دودھ دیتے رہیں گے، اور ہماری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد اور چیزیں آ گئیں کہ وَمِنَ الثَّمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور نیز کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی پلاتے ہیں جسے تم شراب بنا لیتے ہو، اور عمدہ رزق بھی اہل عقل کے لیے اس میں بھی ایک نشانی ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَىٰ النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يُعْرِشُونَ، نیز آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور انگور وغیرہ کی بیلوں میں اپنا گھر بنا. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ وَمُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. پھر ہر قسم کے پھل سے رس چوس کر اپنے رب کی ہموار کردہ راہوں پر چلتی رہ. ان مکھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب یعنی شہد نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے. اب یہاں پہ اسی پیج پہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک دودھ اپنی بے کمال جو ایک ہمارے لیے نعمت ہے اس کا ذکر، اور ایک اور بڑی نعمت جو ہے وہ اس میں آ گئی شہد کی شکل میں. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں جو پیش کی گئی تھیں نبی کو اوپر، اور تینوں کا ذکر اوپر نیچے آ گیا. سب سے پہلے دودھ، پھر شراب، اور اب شہد. اور شراب کا اس لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو پھل پیدا کیے تھے لوگوں کے لیے، لوگوں نے اس کو اپنے لیے نشے کی چیز بنا لیا. لیکن اسی شراب کا اللہ تعالیٰ جنت میں وعدہ کرتا ہے، کہتا ہے اگر تم اس دنیا میں میرے لیے چھوڑ دو گے اس کو تو تمہیں جنت میں ضرور ملے گی. لیکن اس شراب میں سرور تو ہوگا، نشہ نہیں ہوگا. آپ کو آپ کا دماغ خراب نہیں کرے گی وہ. ٹھیک ہے. اب آگے بات شہد کی. ٹھیک ہے. تو شہد کی مکھی یہ تو بہت ہی لمبا ٹاپک ہے. اب تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مکھی کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی اتنی بڑی جو ہمارے سامنے مثال رکھی ہے وہ کیا کرتی ہے. کہ جو شہد کی مکھی ہے اس کو وہ جنگلوں میں، پہاڑوں میں، پھولوں میں، درختوں میں، پھلوں میں، باغوں میں جگہ جگہ جاتی ہے
اور شہد اکٹھا کرتی ہے، پھولوں کا رس چوستی ہے۔ کہتے ہیں تقریباً جو 50,000 یا 55,000 مکھیاں جو ہوتی ہیں تقریباً وہ نہیں، ایک شہد کی مکھی تقریباً 50,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے اور اپنے اتنے ہی پھلوں کا رس چوستی ہے، تب جا کے 1 پاؤنڈ شہد بنتا ہے۔ پھر کئی ملین پھلوں کا وہ رس چوستی ہیں مکھیاں، اور ان کے جو سب سے اچھی بات ہے، پھر وہ کیا کرتی ہیں، اس رس کو لے کے آتی ہیں اور اپنے چھتے میں واپس پہنچتی ہیں۔ چھتے میں جو وہاں والی مکھیاں وہ ریسیو کرتی ہیں اس کو، باہر والی جو گیٹ پہ ہوتی ہیں وہ والی پھر آگے والی کو دیتی ہیں، وہ ان کو ٹھکانے پہ پہنچاتے ہیں، اور اپنا یہ کام ان کا چلتا رہتا ہے جب تک وہ پیور اپنا جو رس کی یا شہد کی فارم میں آ نہیں جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو شہد ہے اس میں تمہارے لیے کتنے فائدے ہیں، بہت سی بیماریوں میں شفا ہے، اور آپ نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کے لیے 3 چیزوں میں شفا ہے، ایک حجامہ کروانا، اور ایک شہد پینا، اور ایک آگ داغنے سے، مگر میں اپنی امت کو آگ داغنے سے منع کرتا ہوں۔ اس زمانے میں ایک علاج یہ بھی ہوتا تھا کہ جب کوئی زخم ہو جاتا تھا نا تو اس کو گرم چیز کے ساتھ اس کو جلاتے تھے جس سے وہ سیل ہو جاتا تھا، اینٹی بایوٹکس وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی نا اس وقت، تو وہ سیل ہو جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو اس چیز سے منع کرتا ہوں، لیکن حجامہ لگوانے اور شہد پینے، اور یہاں دیکھیں شہد پینے کا ہے، شہد کھانے کی بات نہیں ہوئی۔ یہ بڑا فرق ہے ہمارے یوز میں جو ہم کرتے ہیں شہد کے ساتھ نا، شہد پینے کی بات ہے تو کہتے ہیں سنت پہ چلنے کے لیے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شہد پیا کرتے تھے، اس کو ڈرنک کرتے تھے، وہ کھاتے نہیں تھے، تو ہم چمچ میں بھی لے لینا تو منہ میں اس کو پینے کی فارم میں لے کے جانا، کبھی کبھی پیا کریں سنت پر عمل کرنے کے لیے۔ اور پھر دیکھیں اتنی محنت سے یہ جو مکھیاں شہد بناتی ہیں، ایک مکھی اپنی زندگی سے ہار جاتی ہے شہد کو بنانے کے چکر میں ہمارے لیے، اللہ نے اس میں ہمارے لیے شفا بھی رکھی ہے، یہ دوا بھی ہے اور ہمارے لیے فائدے کی چیز بھی ہے، اور یہ خراب نہیں ہوتا، اس کے اندر چیزیں پریزرو کر لیں، سالوں پڑی رہیں گی، شہد خراب نہیں ہوتا، اچھا پیور شہد خراب نہیں ہوتا۔ اور یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے سیکھنے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اگر ہم سمجھیں تو، اور یہ کہ جب ہم اگر چمچ سے ساتھ شہد کھائیں تو جو چمچ میں پیچھے لگا رہ جاتا ہے اس کو چاٹ لیا کریں، وہ ضائع مت کریں، یہ بہت ہی محنت سے تیار کیا جاتا ہے، اللہ نے ہمارے لیے جو یہ فائدہ رکھا ہے شہد کی مکھی میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، تم سے بعض کو رذیل ترین عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ علم کے بعد کچھ نہ جانے، بلا شبہ اللہ سب جاننے والا اور قادر ہے۔ نیز اللہ نے تمہیں رزق کے معاملے میں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، پھر جن لوگوں کو فضیلت دی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف لوٹانے والے نہیں ہیں۔ آقا غلام سب برابر ہو جائیں گے، کیا پھر وہ اللہ کی نعمتوں کا ہی انکار کرتے ہیں؟ اللہ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے ازواج بنائی اور تمہاری ازواج سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے بنائے اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا، کیا پھر وہ باطل معبودوں پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ ان آیتوں میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو بیویاں ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بیویاں جو ہیں بہت بڑی نعمت بتائی ہیں، خاص طور پہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ بیویاں دیں، ٹھیک ہے، اور تم جو ہو پھر بھی ان کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو۔ بیویوں سے آگے اللہ نے بیٹے بھی دیے، پوتے بھی دیے، پاکیزہ چیزیں دی، پاکیزہ رشتے دیے، اور بیوی کیا کیا کرتی ہے اپنے گھروں کے لیے اور شوہروں کے لیے، اور پھر لیکن مرد ہیں کہ ان کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، تو اللہ ڈانٹ دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، اور یہ کہ بچوں کو پیار کریں گے، پوتے پوتیوں میں جان ہے ان کی، لیکن بیویاں جو ہیں وہ گھر کے اندر سیکنڈ سٹیزن بن کے رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اپنی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ بیویاں، اچھی بیوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے حدیث میں بھی پڑھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا بہترین تحفہ ہے، گھر میں سکون آتا ہے اس سے، اور آپ کی اولاد کی وہ پرورش کرتی ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اللہ کے سوا وہ جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ آسمانوں اور زمین سے انہیں رزق مہیا کرنے کا کچھ اختیار نہیں رکھتی، اور نہ ہی وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو، بلا شبہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، یعنی اللہ کے ساتھ ہم کسی کو کمپیئر نہیں کر سکتے، اللہ کی مثال ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے شورا میں، لیس کمثلہ شیء، اس کی مانند کوئی بھی نہیں ہے، وہ بے مثال ہے۔ اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے غلام کی جو خود کسی ملک کی ہے، خود کسی کی ملک ہے، یعنی غلام جو ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی آقا ہوتا ہے، وہ کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ ہے جسے ہم نے عمدہ رزق عطا کیا،
پھر اس میں سے خفیہ علانیہ بہر طور خرچ کرتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک مالک ہے ایک غلام ہے، تو دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے، نہ ان کے اختیار برابر ہیں، نہ ان کے حق برابر ہیں، نہ ان کے فرض برابر ہیں۔ تو ہم لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ برابری کرنا تو دور کی بات، برابری سوچنا بھی نہیں۔ یہی مثال ہے اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ۔ پھر یہ کہ خفیہ اور علانیہ طور پر خرچ کرتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریف اللہ کے لیے سزاوار ہے، بلکہ اکثر لوگ یہ بات جانتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز رہا ہے، ہمارے جاننے بغیر ہمیں بے شمار نعمتیں دیتا ہے جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ وداربا نیز اللہ ایک ہے، اور مثال بیان کرتا ہے، دو آدمی جن میں سے ایک گونگا بہرا ہے جس کسی بات کی قدرت نہیں رکھتا، وہ ایک مالک پر بوجھ ہے، مالک اسے جہاں بھیجتا ہے وہ بھلائی سے نہیں آتا، کیا ایسا شخص دوسرے کے برابر ہو سکتا ہے جو انصاف کے ساتھ حکم دیتا ہے اور صراط مستقیم پر چلتا ہے؟ جیسے پہلے بھی مثالیں آئیں، گونگے بہرے وہ لوگ ہیں جو بظاہر گونگے بہرے نہیں ہیں لیکن ان کے پاس ہدایت نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، نیکی قبول کرنے کی توفیق نہیں ہے ان لوگوں کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہی ہیں جو بتوں کو گھڑ لیتے ہیں اور پھر ان کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، ان کی آنکھ کان ناک سب بند ہو گیا، پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موریں بھی لگا دیتا ہے ان لوگوں کے اوپر۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمان اور زمین کے خفیہ حقائق کا علم صرف اللہ کو ہی ہے، اور قیامت کا معاملہ یوں ہوگا کہ جیسے آنکھ کی جھپک یا اس سے جلد تر واقع ہو جائے۔ قیامت کا منظر ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اتنی اچانک اتنی سڈن ہوگی کہ بندے کی سوچ میں بھی نہیں ہو، اپنے نارمل دنیا داری میں لگا ہوگا، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی نیکی کر رہا ہے، اپنی اپنی دنیا میں سب لگے ہوں گے، اور ایک دم سے وہ گھڑی آ جائے گی اور کسی کے پاس موقع نہ ہوگا کچھ بھی آگے پیچھے ہونے کا۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمانی فضا میں کیسے مسخر ہیں؟ اللہ ہی انہیں تھامے ہوئے ہے۔ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے اس میں سے بہت سی نشانیاں ہیں۔ پھر اس کے اندر ہماری پیدائش جو اللہ تعالیٰ نے بنائی، پہلے بتایا کہ ہمیں مٹی سے بنے، اب بتایا کہ ہم ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیسے درجہ بدرجہ ہماری جو ہے وہ پرورش کرتا ہے، پھر دنیا میں لاتا ہے، اور پھر ہماری جو سارے اعضاء بنائے، مکمل کیا، ہم پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتے جو پرندے آسمانوں میں اڑے پھر رہے ہیں، ان کو بھی دیکھ کے تم لوگ سبق حاصل کیوں نہیں کرتے کہ اپنے آپ یہ اڑ سکتے ہیں فضا کے اندر، یہ ان کو کون اٹھائے پھرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہمارے سبق کی بات ہے کہ ہماری زندگی پرندوں کی جیسی نہیں ہونی۔ پرندے جو ہیں وہ بہت ہی لمیٹڈ اور خود غرض سی زندگی ہوتی، ان کی صبح اٹھتے ہیں، نکلتے ہیں، کھایا پیا، دانہ ڈھونڈا، پورے دنیا میں گھومے پھرے، رات کو آگے سو گئے، صبح اٹھے پھر چل پڑے۔ مومن کی جو زندگی ہوتی ہے اس کے اندر مقصد ہونا چاہیے۔ مومن کی زندگی میں مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کے بندوں کی خدمت ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكْنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعِنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِینٍ۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا، اور چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے گھر بنائے جنہیں تم نقل مکانی اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ ان کی اون، پشم اور بالوں سے تمہارے لیے گھروں کا سامان اور کچھ مدت کے لیے سامان معیشت بنایا۔ اللہ تعالیٰ جانوروں کی ایک اور خوبی ہمارے سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ جانوروں کے کتنے فائدے ہیں ذرا سوچے، کبھی ہم نے غور کیا کہ ایک جانور ہمیں کیا کیا دیتا ہے؟ ایک کھجور کا درخت ہمیں کیا کیا دیتا ہے؟ ہم سوچتے ہی نہیں، ہر چیز کو گرانٹڈ لیتے ہیں۔ ہم دنیا میں آئے، ہمیں ہر چیز چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، کہاں سے آ رہی، کیسے آ رہی، کون پیدا کر رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی یہ جو ہیں اس زمانے میں بہت سے لوگ یہ جو ٹینٹ وغیرہ بنتے ہیں، دریاں بنتی ہیں، چٹائیاں بنتی ہیں، اونی کپڑے بنتے تھے، مشکیزیں بنتے تھے، ان کی کھالوں سے، ان کی جلد سے، ہر چیز جانور کی جو ہے وہ فائدہ مند ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ۔ نیز اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی مخلوق کی اکثر چیزوں کے سائے بنائے، اور پہاڑوں میں کمین گاہیں بنائی، اور تمہارے لیے ایسے لبادے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں۔ یعنی ہمارے لیے
سائے بنائے. ہم درختوں کے سائے بھی استعمال کرتے ہیں، پہاڑوں کے سائے بھی استعمال کرتے ہیں، گھروں کے سائے بھی. پھر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے سائے بنائے. پھر جب ہم ان چیزوں کو بنا کے اپنے اوپر چھتیں بناتے ہیں، خیمے بناتے ہیں، تو وہ بھی سائے کا کام ہی دیتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے. سوچیں ہم گھر میں بیٹھے ہیں تو ہمارے اوپر چھت ہے، یہ بھی سایہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. پھر پہاڑوں کے اندر تعالیٰ نے غاریں بنائیں جس کے اندر لوگ رہتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں آپ وسلم خود بھی غار میں، غار ہیرا میں بھی جاتے تھے، پھر غار ثور میں بھی رہے. اور غاریں ایک میجر رول ادا کرتی ہیں انسانوں کی زندگی میں. بہت سی قومیں ان غاروں کے اندر گھر بنا کے رہتی تھیں. پھر ایسے لبادے بنا کے دیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، جو لڑائی کے وقت تمہیں بچاتے ہیں. اسی لیے اب لباس کی جو آگئی بات کہ لباس تمہارے کس کس کام آتا ہے. گرمی سردی سے بچاتا ہے، اور آپ کو جنگوں میں جب ہم وہ موٹے لباس پہنتے ہیں یا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے خاص طور پہ لباس تیار کیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس طرح اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتیں جو ہے وہ پوری کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ. اور اگر یہ لوگ منہ موڑتے رہیں تو اے نبی آپ پر تو بلا وضاحت پیغام پہنچا دینے کی ہی ذمہ داری ہے. وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے بھی ہیں مگر پھر اس کا انکار بھی کر دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں. اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے تو پھر کافروں کو نہ تو عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ ہی توبہ کا موقع دیا جائے گا. اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. اور جب مشرک اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب ہمارے خود ساختہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. اس پر وہ شریک کہیں گے تم یقیناً جھوٹے ہو. اس دن اللہ کے حضور اپنی فرما برداری پیش کریں گے اور جو کچھ وہ اختراع پردازیاں کرتے تھے وہ سب انہیں بھول جائے گا. یہاں پہ جن لوگوں کو آج ہم مان کے اپنے زندگی اور آخرت تباہ کر رہے ہیں، یہ لوگ وہاں پہ ٹوٹلی مکر جائیں گے، کسی چیز کی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ آپ کے فرما بردار ہیں. پھر وہاں ایک دفعہ جھوٹ بولیں گے اور اپنی جو وفاداری اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون. یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکتے رہے، ہم ان کے عذاب پر مزید عذاب کا اضافہ کرتے جائیں گے اس لیے کہ وہ فساد مچایا کرتے تھے. اور جس دن ہم ہر امت سے انہی میں سے گواہ کھڑا کریں گے اور ان پر ہم آپ کو گواہ لائیں گے. ہم ان پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس پر ہر چیز کی وضاحت موجود ہے اور اس میں مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے. اب قرآن کے اندر قرآن کے فائدوں میں سے اب یہ مزید جو ہیں وہ 3 فائدے ہمارے سامنے آ گئے. کیا ہے؟ اس کتاب کے اندر ایک تو ہر چیز کی وضاحت موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر اچھی بری چیز جو ہمارے لیے ہو سکتی ہے اس کے اندر کھول کھول کے بیان کر دی. لیکن مسلمانوں کے لیے اس کے اندر کیا ہے؟ ہدایت ہے، رحمت ہے اور خوشخبری ہے. اچھی چیزیں جو ہیں وہ ان کے لیے جو مسلمان ہیں. ان اللہ یامر، بلا شبہ اللہ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کاموں، سرکشی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کر لو. یاد رکھو جب تم اللہ سے کوئی عہد کیا ہو تو اسے پورا کرو. اپنی قسموں کو پکا کرنے کے بعد مت توڑو جب کہ تم اپنے قول و قرار پر اللہ کو ضامن بنا چکے ہو. بلا شبہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. یہ جو آیت ہے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی جامع آیت ہے. 90 اور 91 یہ قرآن کی جامع ترین آیات میں سے ہیں. اس کے اندر اتنا یہ مکمل آیت ہے ہماری نصیحت کے حساب سے کہ عمر بن عبدالعزیز جو تھے خلیفہ، انہوں نے اس کو جمعہ کے خطبہ میں شامل کروا دیا تھا اور ایک اسوہ قائم کر دیا. اور یہ ساری جو فی الحال ان کی اتنی ڈیٹیل میں تفصیل نہیں بتا جا سکتی، لیکن آپ جو ہیں ساجد مرزا یہ کون ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے کسی کو؟ میری بہن ہوگی. ساجد مرزا آپ کی بہن ہوگی؟ اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ کون ہے. چلیں ابھی وہ دوبارہ، ابھی میں نے آن نہیں کیا ان کو، ابھی دوبارہ آئیں گی تو پھر کر دوں گی. میں نے کہا شاید کوئی آدمی ہے. ٹھیک ہے. تو اس اندر جو ہے وہ 3 چیزیں ہو گئیں. 3 چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے اور 3 چیزیں جو ہیں ان کا حکم دیا گیا خاص طور پہ. ایک ہے عدل اور احسان، یہ ہمیں کرنے چاہیے کام. اور احسان جو ہے وہ قرابت داروں کے خاص طور پہ جو رشتہ دار ہیں ان کے اوپر احسان کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے. اور پھر یہ کہ اپنی قسموں کو پورا کیا جائے. جو وعدے ہم کر لیتے ہیں انہیں پورا کریں. جو اپنی نظریں ہم مان لیتے ہیں ان کو، جو حلال ہیں ان کو مان لینا چاہیے. اور قسمیں اگر تو پوری کر سکتے ہیں کریں، ورنہ کفارے دے کے نکل جائیں ان کے اندر سے. یہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے ہوتے ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے.
اور دوسرا یہ کہ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں منع کرتا ہے کس چیز سے؟ بے حیائی سے، برے کاموں سے اور سرکشی سے اللہ تعالیٰ ہمیں منع کرتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں مومن کے اندر نہیں ہونی چاہیے، بے حیائی، سرکشی اور برے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں منع کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل تفسیر ہم پھر کسی وقت کریں گے۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے بڑی محنت سے سود کاتا پھر خود ہی سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو باہمی معاملات میں مکر و فریب کا ذریعہ بناتے ہو، ایک جماعت سے دوسری ناجائز فائدہ حاصل کر کے اللہ ان قسموں اور معاہدوں سے تمہاری آزمائش کرتا ہے، اور قیامت کے دن تم پر یقیناً اس بات کی وضاحت کر دے گا جس میں تم اختلاف پاتے ہو۔ یہ یہاں ایک مثال ہے یہ کہ تم ایک ایسی عورت کی طرح نہ ہو جانا جو خود ہی سود کاٹتی، یعنی اتنی محنت سے وہ لے کے روئی کو اور اس کو دھاگا میں کنورٹ کرتی ہے، کاٹ کے روئی سے دھاگا بناتی ہے، اور اس کے بعد پھر ان سے کپڑا بھی بنتا ہے، اس کے بعد وہ خود ہی اس کو کاٹ کے پھینک دیتی ہے۔ یعنی اپنی ساری کی ہوئی محنت، اپنے ساری جو اس نے لگائی ہے، اپنا رزق خود اپنے ہاتھوں سے کاٹ پیٹ کے پھینک دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک دیوانی عورت ہے جو دن بھر سود کاٹتی تھی اور رات کو توڑ کر پھینک دیتی تھی، لیکن اصل مقصد کا یہ ہے کہ انسان غصے میں جب پاگل ہو جاتا ہے تو اپنے پیروں پہ کلہاڑیاں مارتا ہے، اپنا نقصان خود کرتا ہے۔ جب اس کے دماغ میں خناس آ جاتا ہے، غصہ بھر جاتا ہے، تو اس کو پہچان بھی نہیں رہتی وہ کہاں بیٹھا ہوا، اس کے سامنے کون ہے۔ تو وہ انسانوں کی نہ پرواہ کرتا ہے، نہ انسانوں کو پیدا کرنے والی کی پرواہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جو قسمیں پھر سے آگئی قسموں اور وعدوں کو جو تم لوگ اٹھاتے ہو، بات بات پہ قسم کھا کے اپنا مال بیچنے کے لیے، دنیاوی فائدے اٹھانے کے لیے جو قسمیں کھاتے ہو، واللہ یا اللہ کو قسم بنا کے، گواہ بنا کے میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا، بالکل سچ۔ تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ باز آ جاؤ، کیونکہ یہ دھوکہ دینے والی بات ہے اور ان کے اوپر آپ کی پکڑ ہوگی۔ اور پھر یہ کہ نیز تم اپنی قسموں کو باہمی معاملات میں دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ ظاہر ہے قسم کھا کے دوسرے بندے کو جب یقین دلانا پڑے تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہوتی ہے، ورنہ قدم جم جانے پر پھر پھسل جائیں گے، اور جو تم اللہ کی راہ سے روکتے رہے اس کی پاداش میں تمہیں برا نتیجہ بھی بھگتنا ہوگا، اور آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ہوتا یہ کہ جب دین والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے حلیے سے بھی دیندار لگتے ہیں، یا باتوں سے بھی ہر وقت اللہ ماشاء اللہ اور سبحان اللہ جب ہم بولتے ہیں، بولنا چاہیے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو اس کو تکیہ کلام کی طرح یوز کرتے ہیں، ان کا مطلب نہیں ہوتا، تو ان سے لوگ زیادہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اور میں نے خود زندگی میں بڑی دفعہ دھوکہ کھایا کسی کو نیک سمجھ کے، کیونکہ ہم ان کے اوپر اللہ کی طرح ہم پوچھتے ہیں کہ نیک لوگ ہیں، اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، تو یہ جھوٹ کیوں بولے گا، یہ دھوکہ کیوں دے گا، غلط بیانی کیوں کرے گا۔ اور جب بھی میں نے زندگی سے دھوکہ کھایا کسی سے، وہ اللہ کے نام پہ ہی کھایا، کیونکہ دوسرے لوگوں پہ آپ ایک دم یقین نہیں کرتے، اور آپ اپنی پوری پروٹیکشن کرتے ہو کہ بھئی میرے پاس لکھت پڑھت بھی ہو، کسی کو قرضہ بھی دو تو لکھ لو، یہ کر لو وہ کر لو، جو بہت اللہ اللہ کرتے ہیں بندہ اس پہ اعتبار کر لیتا ہے، اور وہ لوگ آپ کا یہیں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کو وہیں سے جا کے مینیپولیٹ کرتے ہیں، جہاں انہیں پتہ ہے کہ یہ بندہ اللہ والا ہے، اور جو اللہ کو ماننے والا ہے، تو اس کو اللہ کے ذریعے ہی جو نا وہی باتیں وہی بن کے دکھاتے ہیں جو آپ کو پسند ہوتا ہے، اور یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ دھوکے کی انتہائی بدترین شکل ہے جو اللہ کے نام پہ کسی کو دیا جائے، اور اس سے سب سے بری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کا ایسے لوگوں سے اعتبار ہی اٹھ جاتا ہے، دنیا سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ اللہ والوں سے اگر ایک بار آدمی ٹوپی پہنے، داڑھی لگائے ہوئے جھوٹ پہ سودا بیچ رہا ہے تو ان کے اسلام کی کیا عزت رہ جائے گی، بتائیں مجھے۔ لوگ دین سے بدزن ہوتے ہیں، اور اسی لیے بدزن ہو رہے ہیں کہ آج ہم کہتے ہیں کہ اس سے جا کے سامان خریدو، اچھا سودا دیتے ہیں، اس کے پاس نہ جانا، چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ ہم لوگوں کو اپنی زبانوں کا، اپنے وعدوں کا، اپنی قسموں کا پاس رکھنا پڑے گا۔ یہ بہترین اخلاق کے شامل ہے کہ اپنا سودا بھی، کاروبار بھی، تجارت بھی ایمانداری کی بنیاد پہ کریں، اللہ کو درمیان میں لا کے لوگوں کے جذبات سے نہ کھیلیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کے کیے ہوئے عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض مت بیچو۔ ابھی اللہ کا وہ عہد ہے جو ہم اللہ سے کر گئے تھے، الستُ بربکم۔ یہ قبول اسلام کا عہد بھی ہے کہ جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں دراصل ایک معاہدے کے فریق بنتے ہیں جس کی شکیں قرآن و سنت میں ہیں، اور اس کے علاوہ ایسے تمام معاہدے جس میں اللہ تعالیٰ کو ضامن بنایا جاتا ہے۔ انہی معاہدوں کے اندر ایک معاہدہ نکاح بھی ہوتا ہے، یہ بھی ایک اللہ کو گواہ بنا کے دو لوگ گواہوں کی موجودگی میں اقرار کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں اور حق کے اوپر اقرار کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے معاہدوں کے بھی پاس رکھنے چاہیے۔
شادی کو اور زندگی کو مذاق نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ جو اجر اللہ کے پاس ہے تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اپنے اگر ہم عہدوں کا پاس کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین اجر رکھے گا۔ ما عندکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور جو ہم صبر کرنے والوں کو ان کے اچھے اعمال کے مطابق ضرور اس کا اجر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور جو شخص بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کوئی مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بھی بسر کرائیں گے اور آخرت میں اس کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ تو جو لوگ، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا کہ نیک عمل کرنے والا عورت ہو یا مرد، ذکرن او انسا، مرد ہو یا عورت، کوئی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرق نہیں رکھا کہ جو بھی نیک عمل کرے گا اجر کے حساب سے کوئی فرق نہیں ہے، اجر اللہ تعالیٰ اور درجے کے حساب سے بھی کوئی فرق نہیں۔ کوئی عورت بھی ان آخر درجوں کے اوپر انتہا کے درجوں تک پہنچ سکتی ہے اگر اس کے اندر نیک عمل کی قوت ہے تو اس کے اندر ہمیں عورتوں کو خاص طور پہ شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، اور اپنے لیے آنر فیل کرنا چاہیے کہ اللہ نے ذکر کر کے، ہمارا نام ذکر کر کے، کیونکہ نارملی مخاطب دونوں ہی ہیں، لیکن جو اسلوب ہے وہ مخاطب وہ عام طور پہ کہ میل جینڈر کا ہی نظر آتا ہے، لیکن اصل میں تو سبھی کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ذکر کیا ذاکرین او انسا، مرد ہو یا عورت، جو نیک عمل کریں گے ان کو دنیا میں بھی اچھی زندگی دیں گے۔ اللہ نے پاکیزہ زندگی کہی ہے، یہ دیکھیے، ٹھیک ہے۔ ہماری اور اللہ تعالیٰ کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے نا وہ فرق ہوتی تھوڑی سی کہ اچھی زندگی کیا ہے۔ ہمارے لیے اچھی زندگی ہے کہ ہمیں بڑا سا گھر مل جائے، بڑی سی گاڑی مل جائے، بیٹے ہوں، اولادیں ہوں، تابع دار بچے ہوں ہمارے آگے پیچھے، سوشل سرکل ہو، ہمارا ہسبینڈ بھی ہمارا تابع دار، ہمیں تو ہسبینڈ بھی تابع دار چاہیے ہوتا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہماری اپنی ڈیفینیشن ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر کسی بندے کو، کسی بندی کو پاکیزہ زندگی مل گئی، پاکیزہ جس کے اندر اس کا ایمان محفوظ ہے، اس کا جو ہر طرف حلال طیب چیزیں آ رہی ہیں، اس کے لیے حلال زندگی ہے جس کی وجہ سے اس کی آخرت بن رہی ہے، تو اللہ کے نزدیک یہ پسندیدہ ترین چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کو، ان لوگوں کو جو مومن ہیں اور ان کو میں پاکیزہ زندگیاں دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت کی زندگی تو بلا شبہ بہت ہی اچھی ہے اور بہترین اعمال کے ذریعے بہترین اجر ملے گا اس کا۔ پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ سے پناہ مانگ لیا کریں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ کیونکہ اسی قرآن سے، انہی آیتوں سے لوگوں کو بھٹکتے بھی ہیں۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جب ہم شیطان بھٹکاتا ہے اور غلط معنی دماغوں میں ڈالتا ہے، جہاں سے لوگ غلط دلیلیں، غلط حجتیں، غلط چیزیں نکال کے لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے، شیطان مردود سے پناہ لے کے قرآن کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ آئے اور وہی مطلب ہمارے دماغوں میں بیٹھے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے۔ کیونکہ جو شیطان ہے وہ ہر رستے پہ بیٹھا ہوا پا لیتا ہے، جہاں آپ جائیں گے آپ کے آگے بیٹھا ہوا ملے گا آپ کو۔ ان لوگوں پر کوئی بس نہیں چلتا، یعنی شیطان کا، جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اس کا بس تو صرف انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اسے اپنا سرپرست بناتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ اللہ کے شریک بناتے ہیں۔ شیطان کا بس کن کن لوگوں پہ چلتا ہے؟ پہلی بات یہی بات کہ جو سب سے پہلے تو جو اللہ کے احکامات پر نہیں چلتے، یہ نہیں کہ مانتے نہیں، مانتے ہیں، بہت سے مسلمان ہیں جن کو پتہ ہے کہ اللہ ان سے کیا چاہتا ہے لیکن وہ کرتے نہیں، اپنی سستی اور ہٹ درمی کی بنا پر، یا اگنورنس کہہ لیں، یا کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، ابھی تو جوان ہیں، بوڑھے ہو کے کر لیں گے، ہم ٹالتے رہتے ہیں ان چیزوں کو۔ تو وہ ساری جو ٹال ہوتی ہے نا، ہم ایکچولی شیطان کے ہتھے چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر انسان جو ہے، آج کل کے جو میں دیکھتی ہوں انسان اور بچے بھی، یہ کیا کرتے ہیں کہ ہر چیز کول ہوتی جا رہی ہے ان کے لیے، ہاں کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، صاف نہیں ہے، اٹس اوکے، بدبو آ رہی ہے، اٹس اوکے، یہ چیزیں اوکے نہیں، کیونکہ یہ شیطان ایکچولی آپ سے قبضہ کر رہا ہوتا ہے اور ایک حد تک قبضہ کر چکا تھا۔ گندگی کے اوپر شیطان آتا ہے۔ کہتے ہیں کبھی انسان کو، ہماری استادہ بتاتے ہیں کہ کبھی آپ کو سستی آئے نا، بے انتہا سستی، کچھ کرنے کو جی نہ کرے، جا کے نہا لو، نہائیں گے آپ کی سستی دور ہو جائے گی۔ کیوں؟ ایک تو پانی فریش کرتا ہے، دوسرا جو ہی آپ پاکیزہ ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، شیطان دور چلا جاتا ہے آپ سے۔ اور شیطان سب سے پہلے انسان کو سست کرنا چاہتا ہے، بے فائدہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ بیٹھا رہے، یہ مٹی کا مادو ہلے نہ، تاکہ نہ اس سے کسی کو فائدہ اور نہ یہ نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکے، ہمیں بیکار کرنا چاہتا ہے۔
تو شیطان ہر طریقے سے انسان کو بے فائدہ کرتا ہے، اور اتنا ڈھیلا انسان ہو جاتا ہے کہ اس سے نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، وہ نماز پڑھنا ہی نہیں چاہتا، اس کو مصیبت لگتی ہے اٹھ کے وضو کرنا اور نماز کے لیے کھڑے ہونا۔ اس وقت ضرور سوچیں کہ اس وقت ہم پوری طرح شیطان کے قبضے میں ہیں۔ جب آپ کو نماز بھی بوجھ لگنے لگ جائے، جب قرآن کی آیتیں بوجھ لگنے لگ جائیں، جب اذان کی آواز بوجھ لگنے لگ جائے، جب کوئی پڑھ رہا نماز آپ کو ٹی وی کی آواز کم کرنی پڑنے لگ جائے، سوچیں آپ اس وقت مکمل طور پر شیطان کے قبضے میں ہیں۔ جو صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں، جو پاکیزہ ہوتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو باوضو رہتے ہیں، ان کے اوپر شیطان کا زور نہیں چلتا، ان کے اوپر سستی بھی نہیں آتی۔ تو اگر کبھی ایسا ہو تو نہا نہیں سکتے، کم از کم فوراً وضو کریں، دیکھیں گے شیطان کیسے بھاگتا ہے آپ کے اوپر سے۔ اس کا تو بس انہیں پر چلتا ہے جو اسے سرپرست بناتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ہم اس کے مطابق چلیں گے تو پھر وہ سرپرست ہو گیا نا، تو پھر وہ جدھر مرضی چلائے ہم چلتے جائیں گے۔ جب ہم پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ایک آیت کی بجائے دوسری آیت تبدیل کر کے نازل کرتے ہیں، اور اللہ جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں تم خود بنا لاتے ہو، حالانکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتی۔ کہیے کہ اس قرآن کو روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو مضبوط بنا دے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ یعنی اس قرآن سے ہمارے دل اللہ تعالیٰ مضبوط کرتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت ساری چیزوں کی مستقل ریپیٹیشن آ رہی ہے۔ کیوں؟ اگر وہاں سمجھ نہیں آئی تو اب سمجھ لو، اب وہاں سمجھ نہیں آئی تو اب سمجھ لو، اب سمجھ لو، اب سمجھ لو۔ کسی پوائنٹ پہ تو انسان کو سمجھ آئے گی نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس قرآن کے آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے نبی کیوں بھیجے، دنیا کیوں بنائی، کہاں سے چل کے ہم کہاں تک پہنچے ہیں۔ تو ان چیزوں کو جب ہم سمجھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بشارتیں بھی دیتا ہے، ایمان بھی مضبوط کرتا ہے، ہمارے دل مضبوط کرتا ہے، اور ہمارا اللہ پہ یقین اور ایمان اور توکل اور مضبوط ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہدایتیں اور بشارتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ کافر کہتے ہیں کہ کوئی انسان اس نبی کو سکھلا جاتا ہے، حالانکہ جس شخص کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں وہ اجمی ہے۔ یہ قرآن سلیس عربی زبان میں ہے، یعنی کہ ان کی باتوں کا پھر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ جس نبی کے اوپر یہ لوگ افطرا بازیاں کر رہے ہیں، یہ اپنی مرضی سے گھڑ گھڑ کے لا رہا ہے، وہ تو بندہ پڑھا ہوا ہے ہی نہیں، وہ تو کسی اسکول کالج یونیورسٹی میں گیا ہی نہیں، اور یہ جو قرآن ہے یہ تو انتہائی جو بلیغ عربی میں لکھا ہوا ہے، بلیغ ترین، اور اس عربی کے اندر تو وہاں کے لوگ جو کمال کے زبان دان ہیں وہ نہیں لکھ پاتے، وہ نہیں بنا پائے، ان کے یعنی ان کی بھی پہنچ سے اوپر کی چیز ہے۔ تو ایک بندہ جو پڑھا ہی نہیں، جس کو لکھنا پڑھنا ہی نہیں آتا، وہ اتنا عمدہ کلام کیسے بنا سکتا ہے؟ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیت پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں کبھی راہ نہیں لاتا۔ استغفر اللہ، اللہ نہ کرے کبھی کسی زندگی میں یہ موقع آئے کہ اس کے اوپر اچھائی اثر ہی نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہریں لگنی شروع ہو جائیں اس کے اوپر، اور ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ اینڈ اس کا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں نا، اچھا کرو تو اچھا ہوگا، برا کرو تو برا ہوگا، ڈو گڈ ہیو گڈ۔ سو جو برا کریں گے وہ برا انجام ہوگا نا اس کا، تو برا انجام الٹیمیٹلی عذاب علیم ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹ تو صرف وہ لوگ افطرا کرتے ہیں جو اللہ کی آیت پر ایمان ہی نہیں لاتے، واولئک هم الکاذبون، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اور جس شخص نے ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کیا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ اور اللہ یہ کہ مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل جو ایمان پر مطمئن ہو تو یہ معاف ہے، مگر جس نے بے رضا اور رغبت کفر قبول کیا، ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت عظیم عذاب ہے۔ یہ ایک مثال ہے اور ایک واقعہ کی طرف یہ ہمیں ملتا ہے کہ جب مکہ میں، یا تو وقت نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمانوں پر بے انتہا ظلم جو ہوتے تھے، تو جو بہت غریب، آپ کو پتہ زیادہ تر جو غلام اور غریب لوگ تھے اسلام لانے والے، تو ان کو ان کی آقا لوگ اور جو یہ سردار ٹائپ لوگ تھے یہ بہت زیادہ ظلم ڈھاتے تھے، بے انتہا۔ تو انہی میں سے ایک مثال جو ہے وہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ ان کے سامنے ان کے والد یاسر کو شہید کر دیا گیا، اور خود انہیں شدید ترین ناقابل برداشت اذیتیں دی گئیں، اور ان کی والدہ کو بھی ان کی جو ہے وہ شرمگاہ میں نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا۔
یعنی ایک شخص کے سامنے اس کے ماں اور باپ دونوں کو شہید کر دیا جائے انتہائی بدترین جو ہے وہ ظلم کے ذریعے، اور خود ان کو بھی بے انتہا مارا جائے، اور اتنا مارا جائے کہ وہ مجبور ہو کر ایسی بات کر دیں، کیونکہ ان سے یہی کہلواتے تھے کہ آپ کہیں کہ اللہ ایک نہیں ہے، یعنی آپ نبی کے دین سے انکار کر دیں۔ تو انتہائی مجبوری کی حالت میں اگر کسی وقت کسی نے منہ سے ایسی بات نکل گئی، لیکن چونکہ حالانکہ ان کا دل نہیں تھا، دل میں ایمان ہی، اگر زبان سے کلمے نکل بھی گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے معافی ہے۔ ادروائز کوئی شخص اپنی مرضی سے یہ کہہ دے کہ میں مسلمان نہیں، تو اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر غضب نازل ہوتا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ یہ مذاق میں بھی نہیں کہنا چاہیے انسان کو، اور ان کے لیے بہت ہی عظیم عذاب ہے۔ حضرت عمار جو ہیں وہ روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ماجرا بیان کیا۔ آپ اس وقت تک نہیں چھوڑا گیا جب تک میں نے آپ کو برے الفاظ سے یاد نہیں کیا، جب تک ان کے بتوں کی تعریف نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے دل کا کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایمان پر مطمئن ہے۔ آپ نے فرمایا اگر دوبارہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کریں تو دوبارہ بھی ایسا کرنا، یعنی یہ تو اب جان کی پڑ گئی نا، آنکھوں کے سامنے مار بھی رہے ہیں، اور تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ دل اگر ایمان کے اوپر ہی ہے تو جان بچانے کے لیے کبھی تھوڑی سی رخصت دی گئی، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر صحابہ نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی اور وہ اس چیز کے اوپر ڈٹے رہے، کلمہ کفر اپنے منہ سے نہیں نکالا، اور یہی ایک مومن کی شان ہوتی ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا، اور اللہ کفر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دکھاتا۔ ہم مذاق میں بھی کہتے ہیں نا ہم مسلمان نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بہت برا لگتا ہے۔ اور یہ اس وقت کوئی کہتا ہے، آج کل بہت آسان ہو گیا ہر بندے کو کہنا کہ میں ایتھیسٹ ہو گیا ہوں، بہت آسان ہے۔ کیوں کرتے ہیں یہ لوگ؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اللہ کی حدیں اچھی نہیں لگتی، وہ ایک آزاد زندگی دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ جو اسلام ہے انہیں باؤنڈ کر رہا ہے، ان کے اوپر حدیں لگا رہا ہے، ان کو ان کی مرضی کی زندگی جینے نہیں دے رہا، تو اللہ کی حدوں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اللہ کو نہیں پتہ، اللہ تو دلوں کے راز بھی دیکھتا بھی اور لکھ بھی رہا ہے، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کدھر چھپ کے کہاں چلے جائیں گے؟ کب تک بھاگیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ تو جو لوگ ایسا مذاق میں بھی کرتے ہیں، خیال میں بھی کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ بار بار اس طرح کی باتیں کرنا سے، چاہے مذاق میں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو سیل کرنا شروع کر دیتا ہے، دلوں کے اندر پھر نیکی اور توفیق نہیں آتی، دلوں کے اندر سے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلائیاں ختم کر لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہا ہے کیا کہ میں ایسے لوگوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ وہ ہدایت کیا ہے کہ اللہ کا اقرار اور اللہ اپنے سامنے اللہ کھڑا کرنا چاہتا ہے انسان کو، اور یہی لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ تو فائنلی کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو اگنورنس ہے، دنیا کے اندر دنیا کے مزے لینے کے لیے انسان اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے میں ان کے کانوں پہ، دلوں پہ اور آنکھوں پہ، یعنی جس چیز سے، جس سورس سے انسان نیکی قبول کر سکتا ہے، ہدایت لے سکتا ہے، وہ کیا ہے ہمارے؟ ہم سن کے لیتے ہیں یا دیکھ کے لیتے ہیں یا دل میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ 3 میجر چیزیں ہیں نا ہمارے پاس، جس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں یا سیکھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں۔ ابھی بھی ہم بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہر لگا دیتا ہے۔ مہر یعنی سیل کر دیتا ہے، پھر اوپر سے نیکی آتی ہوئے تو پھسل کر کسی اور طرف نکل جاتی، اندر نہیں جا پاتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں توبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنی ہٹ درمی، ضد اور کفر سے جو ہے وہ حق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری ضدیں، ہٹ درمیاں اور لوگوں سے کر لیں، اللہ سے مت کریں۔ پھر جن لوگوں نے مصائب اٹھانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کی اور صبر کرتے رہے، ان کا تو بلا شبہ آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد انہیں معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جس دن ہر شخص اپنی بابت ہی جھگڑا کرتا وہ آئے گا، اور ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جن میں امن اور چین تھا، اور ہر طرف سے اس کی رزق اور بافراغت پہنچ رہا تھا۔ یہ مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری کی تو اللہ نے ان کے کرتوتوں کا مزہ یہ دکھا کر ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔ یہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ مثال مکہ کے بارے میں بیان کی گئی ہے، جو نعمتیں قریش کو حاصل تھیں ان کا کچھ اشارہ اس آیت میں ملتا ہے، جنہیں انہیں بھوک کی حالت میں کھلایا اور خوف سے امن پایا۔ یہ سورۃ قریش میں بھی آتا ہے، ان کے اوپر قحط بھی آئے تھے۔
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور انہی کے پاس ان میں سے ایک رسول آ چکا تھا جسے انہوں نے جھٹلایا تو عذاب نے انہیں آ لیا اور وہ ظالم لوگ تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، چنانچہ اللہ نے تمہیں اور حلال رزق طیب دیا ہے وہی کھاؤ، اور اگر واقعی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تم پر حرام کیا وہ ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر مشہور کی گئی ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے تو بشرطے کو نہ تو شرعی قانون کا باغی ہو اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ کھائے، اللہ بخشش کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اس سے ملتی جلتی آیتیں پیچھے بھی گزری ہیں ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ پھر سے ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تقریباً چوتھی دفعہ یہ مضمون ہمارے پاس آ رہا ہے واپس، کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہی کو کھانی ہیں، اور کیا کیا حرام کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اور تھوڑی سی رعایت ہے ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے اور خوراک نہ ہو، تو وہ ان میں سے کچھ کھا سکتے ہیں، وہ بھی اتنا کہ آپ کی جان بچ جائے۔ پیٹ بھر کے دعوت اڑانے والے معاملے میں حرام آپ نہیں کھا سکتے۔ اگر حلال چیزیں دستیاب ہیں تو آپ حلال ہی کھائیں گے، آپ حرام نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ گیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، جو جھوٹ تمہاری زبانوں پر آ جائے اس کی بنا پر نہ کہا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، تم اللہ پر جھوٹ افطرا کرنے لگو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے، اپنی مرضی سے چیزوں کا ہم حلال یا حرام قرار نہیں دے سکتے۔ خود ہی فتوے لے لینا یا فتوے گھڑ لینا یہ ہمارا کام نہیں ہے، جو حق ہے وہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آ گیا کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا إِلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور آخرت میں ان کے لیے المناک عذاب ہے، اور یہودیوں پر ہم نے جو کچھ حرام کیا تھا وہ ہم پہلے ہی آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہودیوں پہ کچھ چیزیں حرام ہو گئی تھیں، وہ انہوں نے خود ہی اپنے مسئلوں سے یہ چیزیں گھڑ لی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو حرام کر دیا۔ اور جو بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارے حلال حرام ہیں ان میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو چیزیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر یا اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اگر وہ حلال کر کے وہ کھانے آپ تک پہنچائے جائیں تو نہیں کھانے چاہیے، الا کہ کوئی شخص بہت ہی مجبوری کی حالت میں ہو تو وہ اپنے حسب ضرورت اس میں سے لے سکتا ہے۔ پھر ایک شخص نے آپ کے پاس آ کر کہا کہ میں نے نظر مانی ہے کہ میں بوانا اونٹ ذبح کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہاں زمانہ جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی؟ لوگوں نے بتلایا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا وہاں ان کی عیدوں میں سے کوئی عید تو نہیں منائی جاتی تھی؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی نظر پوری کر لو۔ یعنی اگر جو زمانہ اسلام سے پہلے جو لوگوں نے منتیں نظریں مانی ہوئی تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے کیے ہوئے تھے، تو یعنی نظر پوری کرنا، وعدہ پورا کرنا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ نظر جو ہے وہ جس کے اندر شرک نہیں ہے تو پھر بھی تم پوری کرو، چاہے وہ جہالت میں ہی کیوں نہیں مانی تھی۔ تو نظر پوری کرنا، اللہ سے وعدہ پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ چلتے پھرتے مت مان لیا کریں، کیونکہ بعض وقت ہم بھول بھی جاتے ہیں ان کو ماننے کے بعد۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، البتہ جن لوگوں نے لا علمی کی بنا پر کوئی برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو اس کے بعد آپ کا رب یقیناً معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت آیت ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بلا شبہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے۔ کیوں ایک امت تھے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، انہوں نے اتنی قربانیاں دیں کہ جتنی شاید ایک پوری امت بھی نہ دے سکے جتنی انہوں نے دی۔ ان کی عمر بھی لمبی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے انتہا آزمایا، لیکن وہ اپنی جو تھے وہ اللہ کے فرما بردار اور یکسو رہے۔ ولم یکم من المشرکین، اور ہرگز شرک کرنے والے تھے۔ یہی اللہ کو سب سے بڑی خوبی جو انسان کی پسند ہے۔ شاکرن لانعمہ،
وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. یعنی اب ان کی خوبیاں بیان ہونے والی ہیں کہ وہ کیا کیا تھے. وہ قانتاً للہ حنیفہ، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی فرمانبردار تھے، یکسو رہنے والے تھے، مشرک نہیں تھے اور اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اللہ نے انہیں منتخب کر لیا اور صراط مستقیم کی ہدایت دی، اور انہیں ہم نے دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور آخرت میں بھی، تو یقیناً صالحین میں سے ہوں گے. دنیا میں کیا بھلائیاں دی تھیں؟ وہ اتنے آزمائشوں کے بعد اتنے بڑھاپے میں جا کے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کے اولاد کی خوشخبری دی تھی، اور پھر ان کو 2 بیٹے دیے، اور ان سے پھر نبیوں کا پورا ایک سلسلہ چلایا اللہ تعالیٰ نے. نبی در نبی در نبی در آئے ان کے. بنی اسرائیل میں تقریباً کہتے ہیں 4000 کے قریب نبی آئے تھے، اور حضرت اسماعیل سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان کی اولاد میں سے. تو جو لوگ شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، آزمائشوں پر بھی شکر کرتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں آزمائشوں پر، اور اچھے حالات کی امید بھی رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہے اس پہ شکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مزید 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 دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی دی اور انہیں آخرت میں بھی بھلائی ملے گی، صالحین میں سے ہوں گے. پھر ہم نے آپ سے وحی کی کہ یکسو رہنے والے ابراہیم کی ملت کی اتباع کیجیے، کیونکہ وہ مشرک نہ تھے. اور جو سبت یعنی ہفتہ کا قصہ ہے صرف ان لوگوں میں مسلط کیا کہ جنہوں نے اس بدلے بارے میں اختلاف کیا تھا. آپ کا رب قیامت کے یقیناً ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں اختلاف کرتے تھے. اے نبی، آپ لوگوں کو اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیجیے، اور ان سے ایسے طریقے سے مباحثہ کیجیے جو بہترین ہو. بلا شبہ آپ کا رب اسے بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک چکا ہے، اور ہدایت پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے. اور اگر تمہیں بدلہ لینا ہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تم پر زیادتی ہوئی ہے، اور اگر برداشت کر جاؤ تو صبر کرنے والوں کے لیے یہی بہتر ہے. یہ بہترین نصیحت ہے جو کسی کو دی جا سکتی ہے کہ بدلہ جو ہے اتنا ہی لو جتنی زیادتی ہوئی ہے. اللہ بدلہ لینے والے کو ان جنرل پسند نہیں کرتا، لیکن انصاف کا معاملہ ہے تو آپ بدلہ لے سکتے ہو، لیکن آپ اس سے بڑھ کے نہیں لے سکتے. اور اگر معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، اور صبر کر جاؤ تو اس سے بھی بہتر بات ہے. تو آپ بھی صبر کیجئے، کیونکہ وہ جو تھے کفار مکہ آپ کو بہت زیادہ پریشان کر رہے تھے. آپ کی اپنی اولادوں کو آپ نے ہجرت کروا دی تھی، آپ کو پتہ ہے وہ حبشہ کی طرف بھیج دیا تھا ان کو. پھر غریب لوگ پس رہے تھے، ان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے کہ وہ ہجرت ہی کر جائیں. کچھ تو زیادہ راہ چاہیے ہوتے ہیں نا، اور آنکھوں کے سامنے ہی ہم پیچھے پڑھ کے ہیں کہ مارا جا رہا ہے، نیزے مارے جا رہے ہیں، عورتیں شہید کی جا رہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہو رہی تھی ان ساری چیزوں سے، لیکن آپ کو اس وقت لڑائی سے منع کیا گیا تھا، بدلہ لینے سے منع کیا گیا تھا. اور بار بار اللہ تعالیٰ کہتے صبر کرو صبر کرو صبر کرو. اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. یعنی صبر تو انسان کو کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن جو بیسٹ صبر ہے جس کی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ یہ ہے کہ بغیر کسی شکوے شکایت کے اللہ سے اچھی امید کے ساتھ اس وقت کے یا اس تکلیف کے گزرنے کا انتظار کیا جائے جو آپ کے اوپر آ چکی ہے. وہ صبر ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتا ہے. اور صبر کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے. یہ ہر کسی کو نہیں مل جاتا، اس کی پوری ٹریننگ کرتا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کی. اور اتنی مشکلوں سے اللہ تعالیٰ گزار رہا تھا صحابہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کی کوئی بڑی حکمت ہوگی نا، جس کی بعض اوقات اس وقت میں بھی سمجھ نہ آ رہی ہو، لیکن اصل میں تو حکمت تھی نا. ان لوگوں نے جا کے پوری حکومت بنانی تھی، پوری اسٹیٹ بنانی تھی، اور ان کا واسطہ مشرکین مکہ سے بھی ایک ٹیڑھی قوم سے پڑنے والا تھا. وہ کون تھے؟ منافق تھے. یہ تو کھلم کھلا آپ سے لڑائیاں کر رہے تھے، کھلم کھلا نہیں مان رہے تھے، کھلم کھلا ہر کام کر رہے تھے. وہ چھپے دشمن تھے، وہ تیز ترین لوگ تھے. وہ بظاہر مسلمان تھے، اندر سے جڑیں کاٹ رہے تھے. پھر مسلمانوں نے حکومت کرنی تھی، فوجیں بننی تھی، جنگ کرنی تھی، مسلمانوں نے کہاں کہاں پہنچنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے خالص ترین، بہادر ترین اور صابر ترین اور شاکر ترین لوگوں کی جماعت تیار کی تھی، جنہوں نے آگے آ کے بہت بڑے کام کرنے تھے. اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. ہمارے لیے جو مصیبتیں آتی ہیں ان کے اندر بھی بڑی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی انسان کو ایک جھٹکے سے سیدھا کر دیتا ہے، اور ساری زندگی کے گناہوں سے انسان توبہ کر لیتا ہے. ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے تو تھوڑی دیر جب وہ آتا ہے تھوڑا سا پیرالائز ہو گیا یا ٹانگ ٹوٹ گئی یا وہ کچھ ہو گیا تو فوراً معافی طلبی ہوتا ہے، اپنی ساری زندگی کے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، انسانوں سے بھی مانگ لیتا ہے. تو کبھی کبھی کی جو آزمائشیں ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ صبر کی توفیق مانگنی چاہیے تاکہ جو مشکل وقت ہے وہ نکل جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرُوا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر آپ صبر کر ہی نہیں سکتے. تو یہ جو صبر آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ کو رکنے کے لیے کہا جا رہا ہے، وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ
فی ضیق مما یمکرون، اور ان لوگوں کے متعلق حزین نہ ہوں، یعنی غم نہ کریں اور نہ ان کی چال بازیوں پر تنگی محسوس کریں۔ بلا شبہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور اچھے کام کرنے والے ہیں۔ اللہ انہی کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس کے لیے ہی اچھے کام کرتے ہیں، اسی کی خاطر، اسی کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، اسی کی رضا کے لیے شکر کرتے ہیں، اسی کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں، اسی کی رضا کے لیے درگزر کرتے ہیں۔ یہ خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ مومنوں میں دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری خوبیاں ہمارے اندر بھی لے آئے، ہم بھی معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، بڑا دل ہو جائے ہمارا، ہمیں صبر بھی ہو، ہم شکر کرنا بھی جانیں، اور ان متقیوں میں ہو جائیں جن کا اللہ تعالیٰ ہم سے وعدہ کرتا آ رہا ہے۔ آمین۔ الحمدللہ 14 سپارے مکمل ہوئے، انشاءاللہ کل اللہ کے حکم سے 15واں شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔